کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں کیا کیا گیا؟ داخل کیا گیا. فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذَ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، پھر میں نے کیا دیکھا؟ اس میں جو ہے موتیوں کے محلات دیکھے اور دیکھا کہ اس کی مٹی کستوری کی طرح مہک رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت پیدا نہ ہوئی ہوتی، بنائی نہ گئی ہوتی، تو اس میں داخل ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جہنم کو پیدا کر رکھا ہے، اور یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے. ایک مومن کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، ورنہ وہ معتزلی ہوگا. اگر کوئی شخص جنت اور جہنم کے وجود کا، پیدا کیے جانے کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص قرآن مجید کے نصوص اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، گمراہ ہے ایسا انسان. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے 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 ایک نہر کے پاس پہنچے. نہر کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دونوں طرف موتیوں کے محل تھے. پہلے سے آپ کہہ لیجئے بہترین بہترین خوبصورت خوبصورت قصر، عمدہ قسم کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظر نہر بہ رہی ہو دونوں طرف، دنیا میں بھی اگر عمدہ خوبصورت عمارتیں بنا دی جائیں تو کیا منظر ہوگا. جب اللہ کے رسول نے یہ بات دیکھی تو کہا جبریل یہ کہا ہے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کوثر نہر ہے جس کا آپ سے کیا کیا جاتا ہے؟ وعدہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر نہر کو بھی آپ نے جنت کے اندر دیکھا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ جنت پہ گئے تو آپ نے جنت کے ایک جانب سے قدموں کے آہٹ کی آواز سنی. کہا یہ کون سی آواز ہے جبریل؟ کہا یہ بلال کے قدموں کی آواز. اللہ اکبر. دنیا ہی میں لوگ اپنے حسن عمل کی بنیاد پر جنت کی بشارتیں لے کر کے، دنیا ہی میں لوگ اپنی بدعمالی کی سزا دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں. واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، وہ عظیم المرتبہ شخصیتیں تھیں جن کے پاس دنیا نہیں تھی لیکن آخرت کے لیے بڑی مکمل کیا تھی؟ تیاری تھی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں بلال کامیاب ہو گیا، میں نے تو جنت میں اسے اسی طرح دیکھا. اللہ اکبر. نبی بشارت دے رہا ہے زبان رسالت سے کہ بلال تو کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز کہاں دیکھی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا مکان ہے اور اس کے باہر میں ایک عورت بیٹھ کر کے حور کیا کر رہی ہے؟ وضو کر رہی. میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل میں چاہا کہ میں اپنے ساتھی کے لیے اللہ نے جو بنایا ہے محل اس کو دیکھاؤں، لیکن اچانک مجھے یاد آیا عمر کہ تم بڑے باغیور ہو، تمہارے ہمیں خیال آ گیا اور اسی ناطے ہم اس میں نہیں داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رو پڑے اور کہا فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آنے کا ہوگا، کیا آپ سے بھی غیرت کی بات آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کس کے لیے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کسوف کی اور آپ نے حالت صلاۃ جنت کا دیدار کیا تو انگور کے گچھے کو پکڑنے کی آپ نے کیا کری؟ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ جنت اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کر رکھا ہے. لیکن کہاں؟ سوال اس بات کا ہے جنت کہاں ہے؟ پیدا کر رکھی ہے اللہ نے، لیکن جنت کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ میں بتا کر کے گیا ہوں، سب بھول گئے آپ لوگ. اسراء اور معراج کی تقریر جب میں نے کی تھی اس موضوع پر تو آپ کو بتایا تھا اس موضوع کے تعلق سے کیا بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جنت الماوا، کہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے. یہ ہوئی جنت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کیا ہے. تو جنت کہاں ہے؟ پیدا کی جا چکی ہے، موجود ہے اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. میرے بھائی اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی نیکی کے مطابق کیٹیگری ہوتی ہے، ہر انسان یکساں نہیں، انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف بھی یہی ہے کہ جنت
नेमत की जगह है। अदना सा अदना जन्नती बहुत बड़ी नेमत में रहेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि अदना जन्नती को क्या मिलेगा जन्नत में। लेकिन आपको मालूम है कि जब दुनिया में इंसानों में तबकात हैं, तो फिर आमाल में जब तबकात है, तो अल्लाह ने भी जन्नत में दर्जात बनाए हैं, और जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने 100 दर्जा बनाया है, और हर दर्जे के दरमियान इतनी दूरी है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फासला। कैसी है वो जन्नत, मैंने आपसे पहले ही कहा कि उसका तसव्वुर इंसानी दिमाग से हम नहीं कर सकते। उतना हम जानते हैं जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति मिअतु दर्जा मा बैन कुल्ल दरजतैन कमा बैन समाई वल अर्द, कि जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के दरमियान फासला और दूरी कितनी है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन के दरमियान क्या किया है, मुसाफत की है, दूरी की है। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल फिरदौस आलाहा दर्जा, सबसे उम्दा बुलंद फिरदौस है। जन्नत में सबसे बुलंद दर्जा, बुलंद मुकाम क्या है, फिरदौस है। मिन्हा तफजुरु अनहारुल अरबा, वहीं से जन्नत की चारों नहरें बहती हैं। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल अर्शु फौकहा, कि उसी के ऊपर अल्लाह का अर्श है। आपको बता दिया कि जन्नत कहाँ है, और ये तफसीलात हो रही हैं कि जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है, और सबसे अफजल जो उसका हिस्सा है वो क्या है, फिरदौस है, और उसी के ऊपर अल्लाह का क्या है, अर्श है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन सअलतुमुल्लाह फसअलूहु अल फिरदौस अल आला, जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिर फिरदौस आला ही का सवाल करो कि अल्लाह हमें जन्नत में वो हिस्सा अता फरमा जिसे तूने फिरदौस आला का नाम दिया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे बुलंद मुकाम जन्नत का सबसे उम्दा हिस्सा क्या है, फिरदौस आला है। अब मैंने आपसे कहा था कि इंसान के आमाल के मुताबिक उसे बदला मिलेगा, जजा और सजा दोनों। जहन्नम में भी कैटेगरी है, जन्नत के अंदर भी दर्जात हैं। अदना जन्नती क्या पाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदना जन्नती के हाल क्या बयान किया है, और जन्नत के हालात और सिफात को मैं आपके सामने बयान करूंगा किसी कदर तफसील से, लेकिन ये बातें तमहीद के लिए हैं ताकि मौजू को आप आसानी के साथ समझ सकें। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं, आखिरु मन यदखुलुल जन्नत रजुलन फहुवा यमशी मर्रा व यखबू मर्रा व तस्फउन नार, सबसे आखिर में जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा उसका मामला ये होगा कि वो घिसट करके जन्नत जहन्नम से भागेगा, आग उसे अपनी जुबान में कहो चाप लेगी, फिर भागेगा छुड़ा करके, फिर उसे आग जो है धर लेगी। ऐसे ऐसे करके करके किसी तरह से भाग भूग करके वो जहन्नम की आग से अपने आप को क्या कर लेगा, ये तबान ये जल जुला करके मामला है। जब अब उसको जहन्नम से निकालने की बारी आई है तब उसका ये मामला हुआ है कि उस वक्त भी आग उसका पीछा कर रही है, और उसके बाद जब वो निकल जाएगा तो फैज़ा मा जावज़हा इल्तफ़ता इलैहा, जब उससे छुट्टी पा जाएगा उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और कहेगा, तबारकल्लज़ी नज्जानी मिनका लक़द आतानिल्लाहु शय्यन मा आता अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। खुश होकर के बंदा कहेगा कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे क्या कर दिया, छुटकारा दे दिया, और इतना मुझे अल्लाह ने नवाज दिया कि अगलों पिछलों में से किसी को इतना, वो उतने ही पर इतना फूल जाएगा, कहेगा अल्लाह ने तो मुझे इतना नवाज दिया है कि अगलों पिछलों में से किसी को उतना नवाजा ही नहीं है। मेरे भाइयों, फतुरफा लहू शजरतुन फयक़ूल, हदीस में आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक दरख्त नजर आएगा, और जैसे दरख्त देखेगा, इंसान जल्दबाज है ना, देखो यहां पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे दरख्त को देखेगा कहेगा, या रब्बी उदनुनी मिन हादिहिश शजरा, ऐ मेरे रब इस दरख्त से मुझे करीब कर दे ताकि मैं इस लेके अस्तजिल्ला मिन दिल्लिहा, उसके दरख्त डालियों से मैं थोड़ा सा क्या कर लूं, साया कर लूं, वहां सा थोड़ा सा क्या कर लूं, पानी पी लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल या इब्न आदम लअल्ली इन आतैतुका सालतनी गैरहा, ऐ आदम के बेटे मैं जानता हूं तेरी फितरत को, अगर मैं तुझे ये दरख्त पहुंचा दिया, तू साया वहां पा गया तो तू फिर इसी पर नहीं रहेगा, बस आगे मांगेगा। वो कहेगा नहीं मौला बस दे दे, मुझे इस दरख्त का साया दे ले, मैं वहां पानी पीऊंगा और वहां साया लूंगा, बस आगे तुझसे नहीं मांगूंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला वहां पहुंचा देगा और फिर कोई दरख्त नजर आएगा तो फिर उसकी मांग कर बैठेगा, होते होते यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या कर देगा,
جنت میں داخل کر دے گا. حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جنت دے گا تو کہے گا سب تو داخل ہو گئے, کہاں میں جاؤں؟ اللہ پوچھے گا یہ بتا دنیا میں جس بادشاہ کی سلطنت سب سے بڑی تھی, اس کی حکومت سب سے لمبی تھی, ان 4 بادشاہوں کا نام لے لے. 4 بادشاہوں کا وہ نام لے گا. اللہ کہے گا جنت میں تجھے اتنا حصہ دے رہا ہوں, اور اس کے بعد کہے گا اللہ تعالیٰ اس کا اتنا گنا اور زیادہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ ادنا جنتی کا عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے 4 بادشاہوں کی سلطنت جتنی وسعت اس کے اندر ہے اس کا کئی گنا اس کو دے گا. تو پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کو کتنی لمبی اور کتنی چوڑی جو ہے جنت ملے گا اور ملے گی. میرے بھائی اور دوستو, میں آپ کے سامنے ادنا جنتی کا حال بیان کرنے کے بعد میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کے حالات اور صفات کیا ہیں. میں نے آپ سے تمہیدی خطبے میں ہی یہ بات کہہ دی کہ وہاں کے امور, جنت کے معاملات سننے کے نہیں ہیں, دیکھنے کے, اور جو جاتا ہے دیکھنے کے لیے وہ لوٹ کر آتا نہیں کہ وہ آ کر کے ہم کو کیا کر سکے, بتا سکے. تو میرے بھائیوں, انسانی زبان تعبیر سے عاجز ہے, انسانی خیالات اور تصور تنگ ہیں. کوئی بھی شخص جنت کے مناظر کو مکمل طور سے بیان نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا, قرآن نے جو مختصر کہا ہے وہ کیا کہا ہے کہ جنتی کو ہر خواہش, جنتی کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ ایسی بنائی ہے کہ انسانی دل و دماغ میں وہ بات کھٹک بھی نہیں سکتی ہے. آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث رسول کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت کے حالات اور صفات کیا ہیں. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میں ایک کم علم انسان, قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جائے کرتا ہوں تو بے شمار آیات ہیں جو جنت کے مناظر کو بیان کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے. کس کو بیان کروں, کس کو چھوڑوں؟ ایک نگاہ میری پڑتی ہے ایک حدیث پر. اللہ کے رسول جناب محمد